السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی خطبته یوم النحر بمنى فی حجۃ الوداع ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمات یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلد ھذا الا هل بلغت، متفق علیہ۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے مجھے اور آپ کو انسانوں میں سے پیدا فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو موجود ہے اس نعمت سے مالا مال فرمایا۔ وہ نعمت دین اسلام کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کی جتنی بھی تعریف بیان کیجئے بہت ہی کم ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے اور شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کی جتنی بھی تعریف بیان کریں بہت ہی کم ہے۔ اس مختصر تعریف کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خاص کر میرے اور آپ کے آخری نبی جن کی لائی ہوئی شریعت پر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں، اسی سلسلے کی ایک کڑی بھی ابھی موجود ہے۔ ایسے نبی پر انگنت درود و سلام ہو، اللہم صلی علی نبینا محمد۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کچھ دینی باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو مجھے، سننے والے تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ محترم سامعین اکرام، خواتین اسلام، آپ کے سامنے انشاءاللہ غیبت کے سلسلے میں کچھ باتیں کہی جائیں گی۔ جو کچھ میرے علم میں اور ذہن میں جو باتیں رہیں اس کو مختلف جگہ سے جمع کر کے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی اور سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ربی زدنی علما۔ محترم حضرات گرامی، جو حدیث کا جو ٹاپک انتخاب کیا گیا ہے اس کی اولین وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بے شمار گناہ کے کام دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ گناہ ایسے ترقی کرتے جا رہے ہیں جس کی ہم کوئی مثال اور کوئی حد متعین نہیں کر سکتے۔ مختلف گناہ آج ہمارے درمیان ہو رہے ہیں، اور ہم خود بھی صبح اٹھنے سے لے کر کے رات میں سونے تک مختلف گناہ کے کام کر رہے ہیں، جس کا شمار اور گنتی ہم خود بھی نہیں کر سکتے کہ ہم سے آج کتنے گناہ اور کتنے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔
بعض ایسے گناہ ہیں جو ہم لوگ بے فانی میں بغیر خیالی کے کر رہے ہیں، بعض ایسے گناہ ہیں جو ہم جان بوجھ کر بھی انجام دے رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں اور ہم سے سرزد ہوتے جا رہے ہیں. کبھی یہ خیال اور غور نہیں کر رہے ہیں کہ ہم ہماری زندگی میں کوئی گناہ اور غلطی کیے ہیں، کبھی ہم تصور بھی نہیں کر رہے ہیں. ہم سے پہلے جو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین جو گزر چکے ہیں، خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ہم سے پہلے جو لوگ اسلاف گزر چکے ہیں، سب اس کا محاسبہ کرتے تھے کہ ہم سے آج کون سی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، کون سے گناہ ہم سے ہوئے ہیں، اور آئندہ دن ان غلطیوں سے، ان گناہ سے دور رہنا کیسا ہے اور کس طرح سے ہمارے اندر تبدیلی لانا ہے، بدلاؤ لانا ہے، اس کی کوشش کرتے تھے. لیکن آج معاشرے میں اور ہمارے اندر ایسی برائیاں موجود ہیں جس کی مثال کسی اور چیز سے دے نہیں سکتے. اتنی آج ہمارے اندر برائیاں موجود ہیں. ان برائیوں میں بالخصوص آج جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں میں سے غیبت بھی ایک بڑا گناہ ہے، چغلی بھی ایک بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی ایک بڑا گناہ ہے. ایسے مختلف اس سے بڑھ کے اہم جو انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتے ہیں وہ بڑے گناہ جیسے شرک ہے، اور ایسے مختلف بعض گناہ کے کام ہیں جس کی وجہ سے انسان سرے سے ہٹ جاتا ہے اسلام سے. اسی طرح بعض دین اسلام میں کبیرہ گناہ ہیں، ان گناہوں میں سے گناہ جو ہے وہ غیبت ہے. آج ہم غیبت کو، کوئی آدمی غیبت ہی گناہ ہی تصور نہیں کرتا، غیبت کو غلطی ہی تصور نہیں کرتا. جیسے آج مثال کے طور پر بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں اور اس ڈبی کے اوپر ہی لکھا رہتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے لنس مار کھاتے ہیں، دل مار کھاتے ہیں، اور خود بھی موت کے قریب ہو جاتا ہے. لیکن سب جانتے بوجھتے ہوئے انسان گناہ کرتا ہے. اور بعض ایسے حضرات ہیں تو کوئی یہ تصور کرتے ہیں کہ سگریٹ پینا ایک فن ہے، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، بس ایسے ہی ایک سٹائل کے لیے پیتا ہے انسان. تو ویسے آج ہمارے درمیان بھی بے شمار لوگ غیبت کرنے کو گناہ تصور نہیں کیے، بلکہ یہ ایک اصول تصور کر لیے، ایک فن تصور کر لیے، بس ایسے ہی مذاق اڑانے کو ایک آرام اور سکون تصور کر لیا. لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے. انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی، تو آپ غور سے سنیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی لوگوں کو اس سے محفوظ رہنے اور دوسروں کو رکھنے کی طاقت عطا فرمائے. آمین. محترم حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کے سامنے متفقن علیہ جو بخاری اور مسلم میں موجود ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، جس کے راوی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع، آخری حج کے موقع پر مینا کے میدان میں اپنے خطبے میں کچھ نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ان نصیحتوں میں سے کچھ باتیں یہ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں، جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں، تمہارے اس شہر میں. سنو، کیا میں نے اللہ کے احکام پہنچا نہیں دیے؟ تو اس میں سے جو حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے، ایک بہت بڑا خطبہ ہے، ان میں سے ایک حدیث کے اندر کچھ باتیں ذکر کی گئی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بھائی اور دوسرے بھائی کے درمیان کچھ معاملات کو ذکر فرمایا.
اس لیے ذکر فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اور ایسے بھی بہت ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں ذکر فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کے مانند کہا، ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے آئینے کے مانند. بے شمار مثالیں ہم کو احادیث میں ملتے ہیں، لیکن اس میں قابل غور بات چند باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج میں، حجۃ الوداع کے موقع پر آخر میں ذکر فرمایا، کہا کہ تم پر جس طرح یہاں پر اس میدان میں، اس شہر میں ایک انسان کو خون بہانا یا لڑائی جھگڑا کرنا جیسے حرام ہے، ویسے ہی بعض چیزیں آپ پر حرام ہیں، جیسے کسی کا خون ہو، کسی کا مال ہو، کسی کی عزت ہو. غیبت کا معاملہ اسی عزتوں کے معاملے میں ہے کہ آدمی جب کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس مقصد سے کرتا ہے کہ اس کی عزت اس کی نگاہ میں کم ہو جائے. اس لیے کرتا ہے غیبت کہ آگے والا آدمی اگر اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کو ادب و احترام کے ساتھ دیکھتا ہے، اچھی نگاہ سے اور اچھے خوشمکھ چہرے سے اس سے ملاقات کرتا ہے، ہسمکھ چہرے سے، تو اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ غیبت کرنا شروع کرتا ہے. اسی طرح ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا، کہا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ رواہ المسلم. کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے. آج ہم غیبت کرتے ہوئے اس کی عزت کو ختم کرتے رہتے ہیں، اس کی عزت کو ختم کرتے ہیں، اور عزت کو ختم کرنے میں کبھی عیب تصور ہی نہیں کرتے، عزت کو ختم کرنے میں عیب تصور ہی نہیں کرتے اور گناہ بھی تصور نہیں کرتے. گویا کہ ہم ہمارے دوسرے بھائی کے عزت میں توہین کر رہے ہیں اور اس کے اکرام کو کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح سے اگر دیکھتے جائیں تو بے شمار احادیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ایک دوسرے کی عزت کو کم کرنے اور اس کو ٹھیس پہنچانے، نقصان پہنچانے کے سلسلے میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیبت کے سلسلے میں غیبت کسے بولتے ہیں اور کون سے معاملے کو غیبت کہا جاتا ہے، تو مسلم کی حدیث میں ذکر فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ قالوا اللہ ورسولہ عالم قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اکتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بحثتہ رواہ مسلم. دیکھیے کتنے پیارے انداز سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کو صحابہ اکرام کے سامنے ذکر فرمایا. ایک مرتبہ ہم لوگ اس حدیث پر واضح انداز سے غور کریں اور غور کر کے یہ مشاہدہ کریں کہ کیا ہم ہماری زندگی میں اس حدیث کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، یا حدیث میں جو بات ذکر کی جا رہی ہے کیا ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے. تو ایک مرتبہ غور کرنے کی ضرورت ہے. سامعین و سامعیات، تو ہماری زندگی کا جو کامیابی کا جو ضامن ہے، انسان کی زندگی کامیاب و کامران ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کو، اپنے طریقے کو، اپنے منہج کو معائزنہ کریں قرآن اور حدیث سے.
جو آدمی قرآن اور حدیث سے موازنہ نہیں کرتا، مقابلہ نہیں کرتا، دیکھتا نہیں، تو سمجھو کہ وہ خسارہ اور نقصان میں ہے. دن بدن وہ اعمال کرتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہوتے جاتے رہتے ہیں، تو وہ انسان بھٹکتے ہوئے جہنم کے قریب چلے جائے گا. اگر جو انسان اپنے اعمال اور اپنا محاسبہ، اپنا طریقہ، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہر معاملے پر محاسبہ کرتا ہے، دیکھتا ہے تو کیا میرا عمل قرآن اور حدیث سے ہے یا نہیں، تو انشاءاللہ مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے. اور اس کے اندر اگر کوتاہی یا کمی موجود ہے تو کوتاہی وہ کمی اس سے دور ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا. جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس پر آپ غور کیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا صحابہ اکرام سے، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے شمار باتوں کو جانتے تھے، ان کو اس کا علم بھی ہوتا تھا، لیکن ان کو علم کی چاہت اتنی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا جواب دیں گے تو وہ سننا چاہتے تھے اور اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں. دیکھیے آج اگر ہمارے پاس بے شمار ایسے افراد ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسے نوجوان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح ہدایت دے، کہ اگر ان کے سامنے کوئی بات پوچھا جائے یا کوئی بات رکھی جائے تو سب سے پہلے اٹھ کر کے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. اور بعض ایسے افراد بھی ہیں کہ کسی چھوٹے سے گناہ کو یا کسی کے چھوٹے سے غلطی کو، کسی کے ایک عمل کو دیکھ لیے تو ان پر فتویٰ صادر کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی ہے، فلاں ایسا ہے ویسا ہے، مختلف اقوال، مختلف باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے یہاں پر صحابہ کرام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آج بعض ایسے نوجوان ہیں جو لوگ علم سے صحیح معرفت نہیں رہتی، ماحول سے صحیح معرفت نہیں ہوتی، کہ اکے دکے باتیں پڑھ لیتے ہیں اور مختلف اقوال، مختلف باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے ہر کسی کو بچ کر رہنی چاہیے. تو صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ پسند نہ کریں. کیا کہا؟ اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ پسند نہ کرے. کتنی بہترین بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرمائے. قابل غور بات ہے کہ اپنا بھائی جس کے کسی کے بھی بارے میں ہو، کسی بھی بھائی کے بارے میں ہو، اگر ہم کسی کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں، اگر وہ بات اس آدمی تک پہنچ جائے، اس کو معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی نے میرے بارے میں یہ بات کہی، فلاں آدمی نے میرے سلسلے میں ذکر کیا. اگر ایک عورت کسی دوسری عورت کے بارے میں کہے، اگر ایک عورت کسی دوسری عورت کے بارے میں کسی کے سامنے ذکر کرے، اگر وہ سن لے تو اسے ناپسند کرے، تو اسی کا نام کیا ہے؟ غیبت ہے. اسی کا نام غیبت ہے. آج ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کسی کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے بارے میں برائی بیان کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی آدمی کسی معاملے میں کمزور ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کو مختلف لوگوں میں بولتے ہوئے پھرتے ہیں. بعض ایسے بھی ایسے معاملات ہیں جو اس کے گھریلو معاملات رہتے ہیں، ہم دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، حقیقت میں اگر وہ سن لے تو اسے بھی ناپسند کرے گا، لیکن ہم بلا جھجک بلا خوف ہم دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں. دیکھیے کتنے بہترین انداز سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جس سے وہ پسند نہ کرے. پسند نہیں کرتا تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ خاموشی اختیار کر دیں. تو اس کے بعد پھر
آپ سے پوچھا گیا، صحابہ اکرام نے سوال کیا، اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جس کا میں ذکر کروں. دیکھیے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اگر ہم جس کا تذکرہ کرتے ہیں، اگر اس بھائی کے اندر وہ کام، وہ فعل، وہ عمل اس کے اندر موجود ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر اس میں وہ چیز موجود ہو جس کا ذکر تو کرے تو یقیناً تو نے اس کی غیبت بیان کی، اور اگر اس میں وہ بات نہیں ہے تو اس کی بابت بیان کرے جو بہتان ہے. دیکھیں جو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اگر وہ پسند نہیں کرتا، اگر آپ کسی کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اگر آپ کسی کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے. چاہے وہ برا عمل ہو، چاہے اچھا عمل ہو، یا کوئی بھی کام ہو، اگر وہ سن لے، اگر اس کو پسند نہیں ہے تو اسی کا نام کیا ہے؟ غیبت ہے. اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے، اگر آپ کوئی اضافہ بات کہہ رہے ہیں، اگر بڑا چڑھا کر کے کہہ رہے ہیں، تو یہی تو بہتان ہے، الزام تراشی ہے. آج ہم لوگ معاشرے میں دیکھتے ہیں مختلف مرد حضرات، مختلف خواتین اسلام کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے غیبت بھی کرتے رہتے ہیں، اور غیبت کرتے 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 ان کے اندر ایسی عادتیں پائی جاتی ہیں اور ایسی عادتیں، ایسی خصلتیں آ جاتی ہیں کہ وہ بہتان بھی لگانا شروع کر دیتے ہیں اور ملا چڑھا کر کے، بڑا چڑھا کر کے دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں. آج ہمارا یہ معاملہ موجود ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو غیبت بھی ہو یا چغلی بھی ہو، کسی کے بارے میں کرنا نہیں چاہیے. بعض جائز صورتیں موجود ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. جو آدمی غیبت کرتا ہے اس کا بڑا نقصان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بڑا نقصان. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرماتے ہیں، الربا نیف وسبعون بابا ایسروها مثل ان ينكح الرجل عمه وان ارب الربا استطالة المسلم في ارض اخيه المسلم. کہ غیبت کا سب سے بڑا نقصان آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. اس نقصان کو ہر آدمی بھی سمجھنا چاہیے، اور جب آپ کے سامنے کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس حدیث کو ہر کوئی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، ان میں سب سے کم ترین درجے کا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے جمع کرے، اپنی ماں سے جمع کرے، گناہ کرے. یہ سب سے کم درجے کا گناہ ہے. 70 سے زیادہ شاخیں موجود ہیں، اس میں سب سے کم درجے کا گناہ جو ہے وہ اپنی ماں سے جمع کرنے کے برابر ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ان میں سب سے کم ترین درجے کا گناہ اتنا ہے جسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے، اور سود کے گناہ سے بھی بڑا گناہ کسی مسلمان کا اپنے کسی مسلمان بھائی کی آبرو سے کھیلنا، غیبت کرنا ہے. کم ترین درجے کا گناہ وہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کے یہ گناہ موجود ہے غیبت کرنا، کسی کی عزت کی پامالی کرنا، کسی کی آبرو کو کم کرنا. آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ہمیشہ کس کے غیبت کریں، کس کے معاملے میں کیا کریں، اس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے رہتے ہیں، لگے ہوئے رہتے ہیں. تو اس چیز سے ہر کوئی بچنا چاہیے. اسی طرح کی ایک روایت موجود ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجعہ النار یوم القیامہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرماتے ہیں جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی آبرو کا دفاع کرتا ہے
قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم سے محفوظ کر دے گا. کہ پہلے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے، اور جو آدمی کسی کی غیبت کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کو روکتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے محفوظ کر دے گا. دیکھیں کتنی بڑی بات بیان کی گئی. آج ہم ہر دن کئی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور ہم خود بھی ایسے فعل میں مبتلا ہوتے ہیں جو غیبت کے سلسلے میں موجود ہیں، اور اس کو ختم کرنے کا سب سے بہترین آسان نسخہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ آج ہماری عادت بن چکی ہے، جیسے ہم سانس لے رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور ہم حرکت کر رہے ہیں، اسی طرح آج ہم غیبت کرتے جا رہے ہیں. تو ایک آسان نسخہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی کسی دوسرے بھائی کے بارے میں کوئی غیبت کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی برائی بیان کرتا ہے، تو ہم پر ضروری ہے کہ اس کو روکیں. اس کو روکنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ آج ہمارے پاس کسی کے پاس موبائل موجود ہے، کسی کے پاس 2 ہیں، کسی کے پاس 3 ہیں، کسی کے پاس اس سے بھی زائد موجود ہیں. اگر کوئی بھائی کسی کے بارے میں غیبت کرنا شروع کرتا ہے تو اس سے کہے کہ بھائی رک جا، اس سے کہے کہ اے میرے بھائی رک جا، کہ الحمدللہ جس کے بارے میں تم ذکر کر رہے ہو اس کا نمبر میرے پاس موجود ہے، اس کا فون نمبر میرے پاس موجود ہے، میں اس کو فون کرتا ہوں اور بلا لیتا ہوں. آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے سامنے ذکر کریں، جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں اس کے سامنے ذکر کریں، یا خود بھی گناہ سے بچ جائے گا اور اپنے دوسرے بھائی کو بھی گناہ سے بچائے گا. دیکھیے بہترین نسخہ ہے. آج ہم آلتو فالتو میں بیکار کاموں کے لیے ایک دوسرے سے بات کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے چیٹنگ کرتے رہتے ہیں، اپنا وقت بتا دیتے رہتے ہیں، گزار دیتے رہتے ہیں. تو ہم پر ضروری یہ ہے کہ خود بھی گناہ سے بچیں اور دوسرے بھائیوں کو بھی بچائیں. تو بچانے کا سب سے بہترین آسان نسخہ یہی ہے آج کے دور میں. یا ورنہ آپ کہہ دیں کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں میں سننا ہی نہیں چاہتا ہوں، میرے سامنے ذکر مت کرو. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ جب اس بھائی تک یہ بات پہنچ جائے تو آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا، اور وہ ایسی محبت ہوگی جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ. دیکھیے غیبت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح انداز میں ذکر فرمایا. یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات میں کتنے بہترین انداز سے ذکر فرمایا. آج ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کے معنی سنتے رہتے ہیں، تقاریر میں بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن اس چیز پر صحیح معنوں میں غور نہیں کر رہے ہیں. اگر کوئی آدمی صحیح معنوں میں اس پر غور کرے تو انشاءاللہ ممکن ہے کہ غیبت کرنا چھوڑ دے گا، چغلی کرنا چھوڑ دے گا، کسی کے عیبوں کو ٹھٹولنا چھوڑ دے گا. یہ تینوں کام ایسے ہیں آج ہمارے معاشرے میں جس کو کوئی برائی تصور نہیں کرتا، عیب بھی تصور نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں. آدمی کو شک پیدا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، انسانی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت میں اس کو رکھا ہے کہ گمان پیدا ہوگا انسان کو، لیکن گمان پیدا ہونا ہمیشہ گمان پیدا نہیں ہونی چاہیے. دن بدن گمان پیدا کرتے اور گمان کرتے کرتے انسان کی عادت ایسی ہو جاتی ہے کہ گمان انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی کے بارے میں ایک ڈاؤٹ پیدا ہو گیا، کوئی آدمی کسی کے پاس کام کر رہا ہے، اس کے اندر ایک شک پیدا ہو گیا، ایک
گمان پیدا ہو گیا کہ کوئی چیز چوری کر رہا ہے یا پیسے لے رہا ہے، گمان پیدا ہو گیا، حقیقت نہیں بلکہ گمان پیدا ہو گیا، وہ گمان کرتے کرتے کوئی دوسرا آدمی آ کر پوچھے کہ تمہارے پاس کام کرنے والا بچہ امانت دار ہے، تمہارے پاس جو آدمی کام کر رہا ہے وہ صحیح آدمی ہے، اس کا حسن سلوک کیسا ہے، تو فوراً مالک کہے گا کہ اس کے اعمال ایسے ہیں، ایسا کرے گا، ایسا کہتا ہے، مختلف باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے، اور جو سننے والا آدمی اس کو سنتا ہے اور اس میں اور بھی اضافہ کر کے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہی تو گمان ہے، یہی تو گمان کیا ہے، انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، غلطی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کو کسی معاملے میں شک پیدا ہو جاتا ہے، ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کا ازالہ کر لیں، اس سے بیٹھ کر کے بات کریں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، اور ایک دوسرے کا بھید نہ ٹٹولو۔ آج لوگ بھید بھی ٹٹولتے رہتے ہیں، کس کی خامی، کس کی غلطی کیا ہم کو مل جائے گی، اور ہم اس کی عزت کو کب گرانا، اس معاملے میں بہت زیادہ لوگ مبتلا ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اور اسی طرح اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کریں، تم کسی کی غیبت نہ کریں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرمائے۔ اس کے بعد اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے اس کا جو گناہ ہے، اس کا جو معاملہ ہے، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سوالیہ نشان ڈالا تاکہ انسان غور کریں، تدبر کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک نشانی رکھا کہ سوال کیا تاکہ آدمی پہچانے یہاں پر، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تم کو اس سے گہن آئے گی، تم کو اس سے گہن آئے گی، کراہت محسوس ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ کہ دیکھیے اس میں کئی باتیں اس آیت کے اندر ذکر کی گئی ہیں، خاص طور پر جو غیبت کے سلسلے میں آج کا درس ہو رہا ہے کہ آج ہم جو غیبت کر رہے ہیں اس کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ آج ہم لوگ مرے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھاتے، مرے ہوئے مرغی کا گوشت نہیں کھاتے، بکرے کا گوشت نہیں کھاتے، مرے ہوئے گائے کا گوشت نہیں کھاتے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، حتیٰ کہ یہ حلال چیزیں ہیں لیکن مرے ہوئے چیزوں کا گوشت نہیں کھاتے، یہ حرام ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کیا ذکر فرمایا؟ مردہ بھائی کا گوشت کہا کہ آدمی بھوکا بھی ہو، اس کے پیٹ میں، اس کے بطن میں چوہے پھرتے بھی ہو، تکلیف شدت محسوس ہوتی بھی ہو، تو وہ کسی آدمی کا، مرے ہوئے آدمی کا گوشت نہیں کھاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کیا ذکر فرما رہے ہیں؟ اپنا ذاتی بھائی جو ہے، اپنا خاص جو بھائی ہے، اس کا گوشت کھانے کے برابر کہا، وہ بھی کیا گوشت؟ مرے ہوئے بھائی کا۔ کتنا بڑا گناہ ہے دیکھیے۔ اس سلسلے میں احادیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مختلف وضاحتیں ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث کے اندر ذکر فرماتے ہیں جس آدمی نے غیبت کر کے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، قیامت کے روز اس کا گوشت اس کے قریب کر کے اسے کہا جائے گا، لو، کیا کہا جائے گا؟ لو، اسے مردہ حالت میں کھا لو جیسا کہ تم نے اس کی زندگی میں اسے کھایا، چنانچہ اسے کھائے گا اور انتہائی بد شکل ہو جائے گا اور چیخے گا۔ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر ذکر فرمایا کل قیامت کے دن، اب دنیا میں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہم دنیا میں تو دیکھتے رہتے ہیں، آدمی غیبت کرتے رہتا ہے، غیبت کرتے رہتا ہے، لیکن کبھی اس حدیث کے اوپر عمل نہیں ہوگا، حدیث کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ایمان جن چیزوں پر لانا ہے، جن باتوں پر لانا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے
کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ آج کوئی آدمی کسی کو ظلم کرتا ہے، کسی پر کوئی آدمی کسی کو تکلیف دیتا ہے، اس کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا، لیکن اس کا بدلہ جہاں ملتا ہے وہ ہے آخرت۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرماتے ہیں کہ آج دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں غیبت کرتے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کے ذہنوں میں سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم سنتے آ رہے ہیں حدیث میں اس طرح سے ہے، کبھی ایسا عمل نہیں ہوا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے مردہ بھائی کا گوشت اس کے سامنے پیش کرے گا اور کہے گا کہ کھا۔ آدمی پسند نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی مجبوراً جب کھانا شروع کر دیتا ہے تو اس کو کھا نہیں سکتا، لیکن کھاتے رہے گا تو اس کی مکمل شکل بدل جائے گی اور وہ چیختا رہے گا۔ تو اس سلسلے میں ایک بات آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اتنا خطرناک اور بھیانک اس لیے کہا گیا کہ آج بعض ایسے افراد ہیں جو کسی کی غیبت کرتے ہیں تو آگے والے آدمی کی عزت بھی کم کر دیتے ہیں اور اس کی توہین ہو جاتی ہے، اور اس سے جو معاملہ، جو سلوک پہلے تھا، جو رویہ اس کے ساتھ پہلے تھا، اس میں کمی ہو جائے گی۔ آدمی جب سوچتا رہے گا کہ میرے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے، میرے بارے میں مختلف باتیں اڑ رہی ہیں، چیمیاں ہو رہی ہیں، تو جب آدمی سوچتے خود بخود آدمی کمزور ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اس کی توانائی ختم ہو جائے گی۔ اور بعض ایسے افراد بھی موجود ہیں جو سوچتے بیمار بھی ہو جاتے ہیں، تو شاید اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب وہاں پر اس طرح سے رکھا ہے۔ اور اس طرح سے بے شمار احادیث موجود ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے وہ لوگوں کی جماعت جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، تم مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ہی ان کے عیبوں کا پیچھا کیا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیبوں کا پیچھا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کا پیچھا کرتا ہے، جس کے عیبوں کا اللہ عز و جل پیچھا کرتا ہے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ آج ہم لوگ کسی کے عیب جوئی اور کسی کے عیبوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے رسوا اور ذلیل کر دے گا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہماری کیا طاقت، ہماری کیا قوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہی شان ہے کہ آج ہم کسی کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عزت کو کم کر دے گا، اور وہ بھی کہاں کم کر دے گا؟ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں اس کی عزت کو کم کر دے گا۔ اب گھر میں ہی عزت نہیں رہے گی تو ماحول میں کیا عزت رہے گی؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے اولاد، ہمارے بچے، ہماری بیویاں اور ہمارے خاندان کے، ہمارے گھر کے افراد ہماری عزت نہیں کر رہے ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی عزت نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں، دوسروں کی غلطیوں کو ٹٹول رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاملے میں یہ سلوک کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پلاننگ، جو منصوبہ ہے، ہمارے منصوبوں کے سامنے بیکار ہے۔ ہم اگر کسی کی غیبت کریں، کسی کے بارے میں برائی بیان کریں، جب وہ آدمی سامنے آ جائے تو اس سے اتنی پیار اور محبت سے ملتے ہیں اور اس طرح سے ثبوت دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جب ملتے ہیں تو ہسمکھ چہرے سے ملتے ہیں تو اس کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں، ملتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت بہترین انداز سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب وہ چلے جاتا ہے تو اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسی گھرنی ویسی بھرنی، جو آدمی جیسا عمل کرے گا اس کا بدلہ بھی ویسا ہی ہوگا، اور وہ بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر سے ہی شروع کر دیتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہر کوئی غیبت کرنے سے بچتے رہنی چاہیے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات سے نوازا، بے شمار قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کو بلایا تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت اور جہنم کو بھی دکھائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہنم میں کچھ سزاؤں کو دیکھیں۔ جو لوگ دنیا میں غلطی کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، اس کا جو بدلہ وہاں پر دیا جاتا، اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ذکر فرماتے ہیں، بعض ایسے افراد موجود ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تانبے کے ناخن دیے۔ کس کے؟ تانبے کے ناخن۔ یہ ناخن نہیں جو آج ہمارے پاس موجود ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تانبے کے ناخن دیے، اور وہ ان ناخنوں سے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو کیا کر رہے ہیں؟ نوچ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا اور پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو کیوں یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمایا، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے، غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو لوگ دنیا میں کسی کی عزت کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، غیبت کرنا اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس آدمی کی عزت کو کم کیا جائے، اس آدمی کا جو لوگ احترام کرتے ہیں اسے گھٹایا جائے اور اس سے اس کو نکالا جائے، اسی مقصد سے وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمایا، جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں جہنم میں ان کے لیے سزا موجود ہے۔ تانبے کے ناخن ہوں گے، وہ اپنے چہرے کو، اپنے سینوں کو کیا کرتے ہوں گے؟ نوچتے ہوں گے۔ دیکھ کتنی بھیانک سزا ہوں گی۔ ہم تصور کرتے ہوں گے کہ آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں آدمی کچھ ہی دیر میں انتقال کر جاتا ہے، اس کا معاملہ ختم ہو جاتا، اور کچھ ہی دیر میں ایک دوسرے کام کر لیتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بھی تصور ہو سکتا ہے کہ نوچ لینا ایک مرتبہ ہو سکتا ہے، پھر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں، بلکہ وہ نوچتے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر شکل دیتا رہے گا اور وہ کام کرتے ہی رہیں گے۔ دیکھیے کتنی بھیانک سزا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، ایک مرتبہ خیال کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم غیبت میں مبتلا ہیں، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک ایسا زمانہ تھا جس میں لوگ کہتے تھے کہ کچھ عورتیں ایک جگہ بیٹھ جائیں یا جمع ہو جائیں تو وہ لوگ مختلف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، مختلف کہانیاں، مختلف لوگوں کی غیبتیں، چغلیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آج مرد حضرات ایسے بن چکے ہیں کہ ان سے بھی آگے چلے گئے ہیں۔ آج جہاں کہیں بھی دیکھو 2 مرد مل جاتے ہیں یا 3 آدمی مل جاتے ہیں تو کسی نہ کسی کی بات اٹھا لیتے ہیں اور کسی نہ کسی کی غیبت نکالتے ہیں، کسی نہ کسی کی چغلی کرتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہم کو کیا کرنی چاہیے؟ اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی پہلے کر چکا ہے تو اب ہم کیا کریں؟ اس سلسلے میں امام حسن بصری رحمہم اللہ فرماتے ہیں، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے آپ استغفار کی دعا کریں۔ دیکھیے، جس کی بھی آپ غیبت کیے ہیں، اگر اس کا گناہ معاف ہونا ہے،
اس کی غلطی اگر معاف ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے لیے استغفار کی دعا کریں۔ کیا بھائی آج ہم کر رہے، ہم سنتے رہتے ہیں لیکن کبھی کسی کو بولنے کی توفیق نہیں ہوتی، کبھی کسی کو روکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب کوئی آدمی بولتا ہے تو ہم بھی اس میں ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ یہ تو ان پڑھوں کا معاملہ الگ ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، مساجد سے تعلق رکھنے والے لوگ، ذمہ دار لوگ، مختلف لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ ہر کوئی یہی کام کر رہا ہے آج، اور کرنے کو فیشن تصور کر رہا ہے، اور یہی عزت تصور کرتے ہوئے کر رہا ہے آج۔ آپ جہاں کہیں بھی جائیے، کوئی مجلس ہوتی ہے تو کسی نہ کسی کا تذکرہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس چیز سے دور رکھیں۔ اس سلسلے میں جو سورہ حجرات کی آیت ہے، اس سلسلے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غیبت انسان پر حرام ہے، اس کی حرمت پر مسلمانوں تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ ہاں، بعض شرعی مصلحت کی بنا پر کسی کی ایسی بات ذکر کرنا غیبت میں داخل نہیں ہے۔ بعض جگہ پر، بعض موقعوں پر کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کو بیان کرنا بعض مصلحتوں کے تحت یہ گناہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، جیسے جرح و تعدیل اور نصیحت اور خیر خواہی، احادیث کے معاملے میں بعض لوگ غلطیاں کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، اس کو واضح کرنا ایک، اور اسی طرح بعض ایسے معاملات ہیں جو نصیحت کے لیے، خیر خواہی کے لیے، امت کے فائدے کے لیے یا کسی آدمی کے فائدے کے لیے، کسی کو اس سے نقصان ہوتا ہے اس سے بچانے کے لیے اگر کوئی آدمی غیبت کرتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ اس کے ہم کو مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایسے کام کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر خواہی کی نیت سے ایک فاجر شخص کی نسبت فرمایا تھا، یہ بہت برا آدمی ہے، اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ مفلس شخص ہے، اور ابو جہم بڑا مارنے پیٹنے والا آدمی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کسی عورت سے نکاح کرنے کے سلسلے میں پیغام ملا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس معاملے کو رکھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو واضح انداز سے ذکر فرمایا، ان کی اعمال، ان کا طور طریقہ اس طرح سے ہے۔ تو اگر کسی آدمی کو نقصان پہنچانے سے بچانے کے لیے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اس کی اجازت ہے۔ اور غیبت حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس لیے یہاں فرمایا کہ جس طرح تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے گہن کرتے ہو، اس سے بہت زیادہ نفرت تمہیں غیبت کرنے سے ہونی چاہیے۔ دیکھیے، بعض ایسی جائز صورتیں ہیں جس کو ہم لوگ کرنا چاہیے، جیسے قوم کو نقصان ہو رہا ہے، جماعت کو نقصان ہو رہا ہے، تو ایسے وقت میں ضروری اور لازم ہے کہ اس معاملے کو دوسروں کے سامنے بیان کریں، وہ بھی ایسے آدمی کے سامنے بیان کریں جو اس کا حل نکالنے والا ہو، جو اس کو سمجھ کر کے صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنے والا ہو۔ آج بہت سارے ایسے افراد ہیں، اگر کوئی آدمی کسی کی غلطی دیکھ لیتا ہے تو تمام لوگوں کے سامنے کہنا اور بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے کام نہ کریں، بلکہ ایسے آدمی کے سامنے بیان کریں جو اس کی اصلاح کر سکے، یا ایسے آدمی کے سامنے بیان کریں جو آدمی کسی کا ذمہ دار ہو، جو اس کو بلا کر کے سمجھا سکتا ہو، تو ایسے کام کرنے پر ہم کو فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال آج کا جو درس رہا تو اس کا یہی مقصد ہے کہ ہر آدمی غیبت سے بچنی چاہیے۔ غیبت ایک بہت بری عادت ہے، اگر کسی کے برائی کو ہم بیان کرتے ہیں تو اسی کا نام غیبت ہے، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی غیبت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اور یہ دنیا میں تو
یہ صورت یہ حالت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کھلائے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھلائے گا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جہنم میں اس کی سزا بھی دکھائی گئی۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، اور اس کا جو سب سے بہترین نسخہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو کہنے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے اسے روکیں، اگر وہ نہ مانے، اگر کہتا ہے تو فون لگا کر کے دیں، یا نہیں تو ریکارڈ کر کے بتا دیں کہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، آپ کا معاملہ جو ہے اس کو واضح کر لیں۔ تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کے اور ان کے درمیان محبت باقی ہو جائے گی، آپ کے اور ان کے درمیان وقتی طور پر ناراضگی بھی ہو تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ سمجھ جائے، اگر ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے اس کو آگے رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ وقتی طور پر وہ ناراض ہو جائے گا، بعد میں چل کر کے آگے چل کر کے وہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ بہرحال یہ کچھ باتیں ایسی رہیں جو آج ہم ہنگامی حالت میں اس کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو مجھے اور سننے والے آپ سبھی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ہمیشہ مجھے اور آپ کو غیبت اور چغلی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھیں۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہم کو باقی رکھیں، صحیح قرآن اور حدیث کو پڑھنے اور سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو طاقت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔